إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بعدہم درود و سلام ہو اللہ کے تمام چنندہ، برگزیدہ، نیک، صالح لوگوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے باران رحمت، اسلامی احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں۔ وہ اپنی نعمتوں کا لمحہ بلمحہ نزول ہمارے اوپر فرماتے رہتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت بارش کا نزول ہے، جسے ہم باران رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بارش ہی روئے زمین پر پانی کا اصل مصدر ہے۔ اگر بارش نہ ہو اور لگاتار مسلسل دھوپ ہی دھوپ پڑے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین کی پانی تہ کے نیچے چلی جائیں گی، چشمے، ندیاں، نالے، دریا سب خشک ہو جائیں گے۔ نتیجے میں انسان پریشان ہو جائے گا اور انسانوں کا جینا ناممکن سا ہو جائے گا۔
گلے کی پیداوار، پھلوں کی پیداوار سب بند ہو جائے گا، اور چرند پرند ایک دوسرے کو نوچ کر جب تک زندہ رہ سکتے ہیں کھا کر زندہ رہنے کی کوشش کریں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت بارہ کے نتیجے میں موسم کی گرمی کے بعد جب انسانوں کو پانی میسر ہوتا ہے، وہ بھی بارش کے شکل میں، تو حیوانات، انسان سبھی رحمت کی سانس لیتے ہیں اور راحت کی سانس لینے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن عزیز کے اندر فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برساتا ہے، جس کی بدولت زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لطیف و خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کہ اے لوگو، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کی چھت بھی بنائی ہے، اور وہ ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے، جس کے سبب تمہارے لیے اللہ رب العالمین بہت سارے رزق کو نکالتا ہے اور تمہیں رزق فراہم کرتا ہے۔ تم جانتے بوجھتے اللہ رب العالمین کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتوں کے اندر انسان کو اپنا تعارف انسان کے سامنے پیش کیا، اور انسان کو چند خصوصی انعامات انسانوں پر جو کیا ہے اس کا ذکر کیا، وگرنہ پوری زندگی تو ہمارے اللہ کے احسان ہی کے سائے تلے ہیں، مگر وہ چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، جیسے بارش اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان از خود حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے مگر انسان بارش نہیں برسا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہمیں میٹھا پانی میسر کراتا ہے، میٹھا پانی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر آسمان سے جو بارش نازل کرتا ہے، اللہ میٹھے کی جگہ اگر کھارا پانی اتار دیتا تو ہم انسانوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں بنائی جاتی، پھر بھی دنیا کے اندر وبا ہی وبا ہوتا۔ اللہ رب العالمین اسی نعمت عظمیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم تمہیں آسمان سے میٹھا پانی دیتے ہیں، تم شکر کیوں نہیں بجا لاتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم تمہارے لیے یہ بتاؤ جو تم پانی پیتے ہو، کیا تم خود برساتے ہو یا ہم اس سے نازل کرنے والے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم اتارتے ہیں، لہذا اے لوگو، اگر اس پانی کو ہم کھارا بنا دیتے، اس کو ہم کسیلا بنا دیتے، تو تمہارے لیے پینے کے لیے کوئی حل نہ ہوتا، پینا پڑتا، مجبوراً تم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ فلولا تشکرون، تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو، شکر کیوں نہیں بجا لاتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ اور پیچھے کی دو آیتیں جو میں نے پیش کیا، تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خصوصاً پانی کا ذکر کیا۔ ملک ہندوستان کے اندر ابھی بارش کا موسم ہے، کچھ علاقوں میں ضرورت سے زیادہ بارش ہو رہی ہے، کہیں پر بارش ہی نہیں ہے اور کہیں پر کچھ بارش ہو رہی ہے۔ ایسے میں بہت طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ انسان جہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے وہاں بھی پریشان ہے، جہاں بارش نہیں ہو رہی وہاں بھی پریشان ہے، اور جہاں بارش کچھ ہو رہی ہے کچھ نہ کے برابر وہاں بھی لوگ پریشان ہیں۔ لیکن جو بات دیکھنے میں آتی ہے وہ بہت تعجب خیز بات ہے کہ انسان بارش کو برا بھلا کہتا ہے۔ اگر ہم یہاں جیسے تجارتی بستی میں رہ رہے ہیں یا شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، پہلی بارش تو بڑی بھاتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، 2-4 دن لگاتار اگر سائیکلون کی شکل میں بارش ہونے لگے اور پھر یہ کہ جھم جھم روزانہ بارش ہو تو انسان پول پول بکنا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اختیارات کے اوپر حرف زبان لمبا کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام نے ہمیں ہر موڑ میں رہنمائی کی ہے کہ ہم کیا اور کب کیسا کیا کریں۔ دین اسلام نے بارش کے تعلق سے، برسات کے دنوں کے تعلق سے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات،
मौसम गर्मा के बाद जब बारिश आती है, बल्कि जब तक आप अभी जुलाई अगस्त के आखिर तक जो भी बारिश होगी, कभी कभार तेज हवाओं के साथ और आंधी तूफान के साथ बारिश होती है। ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? तूफान आंधी जानते हैं इसके अंदर कभी खैर भी होता है, कभी शर भी होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि तूफान और आंधी की वजह से माली नुकसान तो होता ही होता है, बसा का जानी नुकसान भी होता है, और जिसके इजाले का कोई सबब और हल इंसान के पास नहीं होता है। फिर लाइल्मी में बारिश और आंधी तूफान को गाली देने लगता है, हालांकि ये आंधियां और तूफान जो लोगों को मिलते हैं, आंधी और तूफान, ये लोगों के गुनाहों के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से होता है। हजरत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुर रिहा, ऐ लोगों हवा को, आंधी तूफान को गाली मत दो, उसे बुरा भला मत कहो। कपड़े अगर बाहर फैलाए हैं औरतें, आंधी आ जाए तो फिर न जाने अगर बच्चा घर में बैठा तो बच्चे पर भी टूट पड़ती है कि कपड़ा उधर पड़ा हुआ है, उठाया नहीं है, और फिर ये कि ज्यादा बार आंधी आ जाए तो फिर अलग अलग अल्फाज जुबान से निकालने लगती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइदा रअयतुम मिनहा मा तकरहून, जब तुम आंधी को देखो और ऐसी आंधी तुम्हें मिल जाए, ऐसा तूफान आ जाए कि जिसे तुम पसंद ही ना करो, तो उस मौके पर कहो, फकूलू अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैरा हादिहि अर्रीहि व खैरा मा फीहा व खैरा मा उरसिलत बिही व नअऊदु बिका मिन शर्रि हादिहि अर्रीहि व शर्रि मा फीहा व उरसिलत बिही। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं इस हवा के जरिए, इस हवा से तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं इस हवा के अंदर जो खैर है उसका सवाल करता हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हवा के अंदर जो शर है, ये जो शर के साथ भेजा गया है, सारी चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी पनाह चाहते हैं। पता ये चलता है कि आंधी और तूफान आने के मौके पर जजा और फजा करना, गाली गलोच करना एक मोमिन का सेवा नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर उस आंधी और उस तूफान के अंदर जो शर है, दुआ के जरिए से उसको टालने की कोशिश करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब तेज आंधी आती थी, तूफान आता था, माई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक वाकया बयान करती हैं, कहती है कि जब आंधी और तूफान का दौर होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आंधी आ जाती थी तो आप कभी अंदर दाखिल होते थे, कभी बाहर निकलते थे, कभी अंदर दाखिल होते थे, कभी बाहर निकला करते थे। कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और फिर ये जब बारिश रुक जाती थी, बारिश होने लगती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप एक जगह पे बैठ जाया करते थे। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है कि आंधी आए तो आप अंदर बाहर होते रहते हैं और बारिश होने लगे तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं। कहते हैं इन्नी खशीतु अन यकूना अज़ाबन सुल्लिता अला उम्मती व यक़ूलु इज़ा रअल मतरा रहमा। कहते हैं कि मैं डरता हूं इस बात से कि कहीं मेरी कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन आंधी का तूफान मुसल्लत ना कर दे, और जब मैं बारिश को देख लेता हूं तो कहता हूं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक रहमत है जिसकी वजह से मैं मुतमईन हो जाता हूं। फिर बुखारी की एक रिवायत में है, कहते हैं आयशा, आंधी की वजह से कौम आद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक किया था, इस वजह से मैं डर महसूस करता हूं कि कहीं मेरी उम्मत के ऊपर वैसे ही आंधी ना आ जाए, और ये उम्मत एक बार की तो हलाक ना होगी, लेकिन टुकड़े टुकड़े की शक्ल में किसी इलाके के लोगों को अल्लाह आंधी की जद में ना ले आए, इसलिए मैं डरता रहता हूं। लिहाजा जब कभी आंधी आए या कि तूफान आए तो हमें भी वही रवैया अपनाना चाहिए कि अगर हम कहीं गैर महफूज जगह में हैं तो महफूज जगह में जाने की कोशिश करें। बसा औकात आंधी और तूफान के साथ हो सकता है कि कैसी बातें आप लोगों को बयान कर रहे हैं, बसा औकात आंधी और तूफान के साथ बिजली चमकती है और बादल गरजता है। ऐसे मौके पर इस्लामी हिदायत का जो असल इस्लामी हिदायत है उसका लिहाज करना बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल का जमाना है, सोचे आंधी आ रही है, तूफान आंधी और तूफान है, गरज मलक सब कुछ हो रहा है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं फला जगह बादल के गरजने और मलकने की वजह से कुछ आदमी उसके जद में आए और हलाक हो गए। लेकिन आजकल ये देखा जाता है टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग कहते हैं कि जिस इलाके में नेटवर्क खंभा टावर खड़ा किया जाता है उमूमन उस इलाके में बादल के गरजने और बिजली के गरजने से नुकसान नहीं होता है। ये हो सकता है वक्ती तौर पर लोगों ने उसके अंदर कुछ मशीनें ऐसी लगाई हो, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हुआ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी तूफान गरज मलक के साथ जब आता था आप फरमाते थे अर्रीहु मिन रौहिल्लाह तअती बिर्रहमति वल अज़ाब। कहते हैं हवा ये अल्लाह की
ہواؤں میں سے ایک ہوا ہے جو رحمت کے ساتھ بھی آتی ہے اور عذاب کے ساتھ بھی آتی ہے. فلا تسبوها، اے لوگوں اس کو گالی مت دو. ولکن سلوا اللہ من خیرها، لیکن اللہ رب العالمین سے اس کے خیر کا مطالبہ کرو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجتا تھا تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اس دعا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ورد کیا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب بجلی اور گرج کو دیکھتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے ان ھذا لوعید شدید لاہل الارض، یہ بجلی کی کڑک اور یہ گرجنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اہل زمین کے لیے ایک وعید ہے، دھمکی ہے کہ رک جائے گناہوں سے، اپنے آپ کو جرائم سے روکنے کی کوشش کریں. جب تیز بارش ہو اور آندھی ہو اس موقع پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم دعا کریں اور کثرت سے دعا کریں، اور دعا اس موقع پر کرنا مستحب ہے. اب یہ روایت جو ابو داؤد کی پیش کی جاتی ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، وہ روایت سندن درست نہیں ہے، لیکن دعا کرنا مستحب ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت دعا کیا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ رب العالمین یہ بارش جو ہمارے اوپر برس رہی ہے اس کو نفع بخش بارش بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نزول بارش کے وقت ایک چیز جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے وہ بہت خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب زیادہ بارش ہونے لگی اور حد سے زیادہ بارش ہو تو پھر شریعت نے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے. آپ جانتے ہیں شریعت نے کچھ موقعوں پر جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے، حالانکہ ایک نماز کو ایک نماز کے وقت پر پڑھنا چاہیے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز کو ان کے وقتوں پر پڑھنا فرض کیا گیا ہے، لہذا نماز کو نماز کے وقت پر پڑھا جائے. مگر شریعت اسلامیہ کی ایک اچھائی یہ ہے کہ شریعت کے اندر لوگوں کی حالات اور ضروریات اور لوگوں کے لیے سہولت کا بھی اہتمام کیا گیا اور لحاظ رکھا گیا ہے. لہذا جب کہا کہ شدید بیماری ہو تو آدمی جمع بین الصلاتین کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی کا ڈر ہو، کسی بھی قسم کا ڈر ہو، یا یہ کہ ظالم بادشاہ کا ڈر ہو یا وبائی امراض کا ڈر ہو کسی بھی طریقے کا، تو ایسے موقع پر جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے. آدمی سفر میں ہو، سفر پہ نکلے ہوئے ہو تو جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے، آسانی کے لیے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کے اندر اللہ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کی آسانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ عبادت کو بھی لوگوں کی سہولت کے حساب سے رکھتا ہے. لہذا جب بارش ہو تو دین اسلام نے یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بارش ہونے لگتی تھی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کو ایک ٹائم، چاہے ظہر کے ٹائم عصر کو پڑھ لیں یا عصر کے ٹائم ظہر کو پڑھ لیں، اور مغرب اور عشاء کو ایک ٹائم، چاہے مغرب کو عشاء کے ٹائم یا عشاء کو مغرب کے ٹائم پڑھیں گے، مگر یہ کہ فجر کو کسی کے ساتھ جمع بین الصلاتین نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ ظہر کو کیا کہتے ہیں، عصر کو مغرب کے ساتھ بھی جمع بین الصلاتین نہیں کیا جائے گا. ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے. اور جب زیادہ بارش ہونے لگے، حد سے زیادہ بارش ہونے لگے، ایسی بارش کہ جو بارش مکانوں تک پہنچ جائے، جیسے کچھ سالوں پہلے 2011 کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اسی جیت گڑھ میں ایسی بارش ہوئی تھی کہ یہ اقرا اکیڈمی کے بلڈنگ تک پانی ندی کا پہنچ گیا تھا. جب ایسی بارش ہونے لگے جو مکانوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کے ہلاک ہونے کا ڈر ہو، تو ایسے موقع پر بھی شریعت نے زبان پر گالی گلوچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. کہا اس موقع پر دعا کیا جائے، اللہم حوالنا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو، جو بارش ہو رہی ہے ہمارے ارد گرد برسا، جہاں پر ضرورت نہیں ہے ہمارے اوپر اس کو نہ برسا. اسی طریقے سے اللہم علی الاکام والجبال والآجام والضراب والادویۃ ومنابت الشجر، اے اللہ رب العالمین یہ بارش جو ہو رہی ہے اس بارش کو اللہ ندیوں میں، نالوں میں، ٹیلوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر برسا، اور ایسی جگہ برسا اللہ رب العالمین جہاں پر کیا کہتے ہیں درخت اگنے کی جو جگہ ہیں، اللہ رب العالمین ایسی جگہ پہ بارش کو برسا، ہمارے اوپر نہ برسا. یہ شریعت نے اجازت دیا ہے کہ اس قسم کی دعا کیا جائے. اسی طریقے سے بارش جب ہو جائے، کبھی کبھار انسان کی طبیعت کے مطابق بارش ہوتی ہے، انسان جتنا چاہتا ہے اتنی بارش ہوتی ہے، یعنی سکون ملتا ہے. ایسی بارش، یا یہ کہ گرمی شدید پڑ رہی ہو
آج کل تو موسم विभाग वाले बोलते हैं ना कि फला दिन बारिश होगी, फला दिन बारिश होगी, वो एक तखमीना होता है, उसकी हर बात पर यकीन कर लेना ये जायज नहीं है। अनुमान वो लगाता है, उसको माना जाए। मगर अब तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में नहीं, हम जब छोटे थे तो बस्तियों में लोग आते थे चंदा लेने के लिए, गैर मुस्लिमीन में से चंदा लेने के लिए आते थे, और वो एक कोई किताब खोलते थे, हम लोग उस किताब को जंतरी की किताब बोला करते थे। उस किताब को वो देखकर बोलते थे कि फला दिन बारिश होगी, फला दिन बारिश होगी, उनके माबूदों और उनके भगवानों के साथ जोड़कर बताया जाता था। अगर ऐसी कोई बात हो, किसी भी दिन बारिश को गैरुल्लाह की जानिब निस्बत करना, मंसूब करना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ बंदे सुबह को मोमिन होते हैं तो शाम को काफिर हो जाते हैं, शाम को मोमिन होते हैं सुबह को काफिर हो जाते हैं। वो लोग होते हैं कि बारिशों को फला फला के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब बारिश हो तो कहो मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसकी रहमत की वजह से बारिश हुई है। इस जैसे जुमले अदा करना चाहिए। अब तक मैंने जो बातें आपके सामने बयान की हैं उसका ताल्लुक है कि ज्यादा बारिश हो तो क्या करना चाहिए, या ये कि बारिश किसकी जानिब से उतरती है, बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है, आंधी और तूफान के मौके पर क्या करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं होती है, और उस मौके पर हमारी शरीयत क्या है, क्या कहते हैं, रहनुमाई करती है, उसका भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी इसी इलाके में पूरे झारखंड में मजमूई तौर पर किसानों के लायक बारिश नहीं हुई है। ये बारिश हमारे इस इलाके में चूंकि साइक्लोन की वजह से बारिश हो गई है, दूसरे इलाकों में बारिश नहीं हुई है। तो पहले ये जाने बारिश क्यों नहीं होती है। तो बारिश नहीं होने के जो असबाब और वजूहात हैं उनमें से पहला सबब गुनाहों की कसरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, जिस भी किस्म की तुम्हारे साथ परेशानी आती है, ये तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा है। मुतलक तौर पर आप कहें तो ये बारिश ना होना ये गुनाहों की कसरत की वजह से है। इसी तरीके से नाप तोल में कमी करने की वजह से, डंडी मारने की वजह से भी बारिश में कमी आती है, और ज़कात ना अदा करने की वजह से बारिश में कमी आती है। बसा औकात इब्तिला और आजमाइश के तौर पर बारिश नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश के लिए बारिश को रोक लेता है। इलाज ये है कि ईमान और तकवा को इख्तियार किया जाए, ईमान और तकवा को इख्तियार किया जाए, और इसी तरीके से आमाल सालिहा को अंजाम दिया जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ा जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत तरह तरह की बातों को लेकर, परेशानियों को लेकर आए, जिनमें से कहतसानी का भी जिक्र था। उस मौके पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से तौबा करो। और यही बात हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आई, तो उन्होंने कहा कि, और उनके पास तो कई किस्म के लोग आए, तो उन्होंने इसी आयत को पेश किया, और उस आयत सूरह नूह की आयत को पेश किया, और कहा फकुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ऐ लोगों, तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार किया जाए। फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बरकतों से नवाजेगा, माल की कसरत होगी, औलाद की कसरत होगी, समंदर और नहर सब लहलहा उठेंगे। लिहाजा जरूरत है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब आयत करीमा पढ़ी गई तो उन्होंने क्या कहते हैं, कई केसेस आए, तो उन्होंने इसी आयत करीमा को बुनियाद बनाकर कहा कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। इसी तरीके से सदका तो खैरात का कसरत से एहतमाम किया जाए। आखिरी कुछ बातें वो ये हैं कि जब बारिश ना हो, शदीद जरूरत हो बारिश की, और धूप पे धूप पड़ती जा रही हो, ऐसे मौके में शरीयत इस्लामिया ने सबबी नमाज में से एक नमाज इस्तिस्का, सलात इस्तिस्का का हुक्म दिया है। सलात इस्तिस्का ऐसी नमाज है जिस नमाज के लिए ना आजान है ना इकामत है, जो नमाज मस्जिद और ईदगाह में नहीं अदा की जाती है, बल्कि ईदगाह आप अगर खुला है तो अदा कर सकते हैं, मस्जिद में नहीं है, वो खुले मैदान में आजिज़ी इंकिसारी के पूरे असरात उस नमाज के अंदर दिखना चाहिए। जमात के साथ वो नमाज अदा की जाती है। उस नमाज में भी खुतबा है, नमाज से पहले भी खुतबा है और नमाज से बाद भी खुतबा जायज है, दोनों किस्म का खुतबा है। लेकिन वो नमाज जहरी पढ़ी जाएगी, जोर करके किरात के साथ पढ़ी जाएगी। और फिर ये है कि हालत नमाज में जो इमाम होंगे वो अपनी अपने चादर को पलटेंगे, अगर इस जानिब ओढ़े हैं तो इस जानिब उल्टा करेंगे, और उस नमाज में जो दुआ की जाती है उस दुआ के अंदर उल्टे हाथों दुआ करना है। 2 रकात की नमाज है, ये सुन्नत है। इस सुन्नत का एक तरीके से हमारे इलाके में जनाजा उठा दिया गया है। नहीं देखा जाता है कि लोग सलात इस्तिस्का पढ़ते हैं, और
اور کیا تصور ہے کہ ہم تو تجارتی لوگ ہیں، ہم کہاں کسان ہیں؟ کسانوں کی بھلائی کے لیے اپنے لیے ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے، صرف کسانوں کے نہیں، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے۔ لہذا جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ کر دی گئی ہیں، جن کو ختم کر دیا گیا ہے، ان سنتوں کے احیاء کی جب موقع ملے تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، صلاۃ استسقاء کو ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دوسرے علاقوں میں بھی مہاراشٹر میں دیکھا گیا صلاۃ استسقاء ادا کیا گیا۔ صلاۃ استسقاء کے بعد بھی اللہ آزمائش میں ڈال سکتا ہے کہ اللہ اتنی بارش دے دے کہ پھر اس کے رکنے کی دعا کرنے کی نوبت آ جائے، اور بسا اوقات دعا کے بعد بھی بارش نہ ملے گی، لیکن وہ آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر بارش ہو جایا کرتی ہے۔ صلاۃ استسقاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک نماز کے بارش کے تعلق سے ایک اور شریعت کا ادب ملتا ہے۔ اب جب بارش ہونے لگے، بہت زیادہ بارش ہو، شریعت میں کیا اہتمام نہیں ہے؟ آج کل ہم ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں کہ زیادہ بارش ہو تو سڑکوں میں نہ چلو، اس پانی میں نہ بھیگا کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعلق سے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، کہا بارش میں، ابتدائی بارش میں نہانا تو یہ جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، لیکن جب کثرت سے بارش ہونے لگے، بہت زیادہ بارش ہو، تو ایسی بارشوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ اسے انفیکشن ہونے کے ڈر ہے اور کچھ بیماریوں کے پھیلنے کے ڈر ہوتا ہے۔ اور آج کل جو وائرل بیماریاں پھیلتی ہیں یہ انہی اسباب میں سے ہے۔ آج کل بارش کے موقع پر کچھ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے یہ ہے جو میں نے ابتدائی میں بیان کر دیا ہے کہ اگر شدید بارش ہو، گرج اور ملک ہو، تو لوگوں کو تنہائی میں چلے جانا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے جب علاقے میں کھپریل کے گھر ہوا کرتے تھے، عموماً بارش ہوا کرتی تھی، عورتیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اللہ اکبر کی صدائیں لگایا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے نوجوان آج کل ہیں، بارش ہو رہی ہے اور ریل پر ریل چلاتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر جب اللہ سے اللہم صیبا نافعہ پڑھنا چاہیے، یا یہ کہ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کے کلمات زبان پر لانا چاہیے۔ ریل پڑھتے رہتے ہیں، یہ مشینیں کیا ہیں، خدا نہ کرے بجلی کے شکار ہو جائیں اور ریل چلاتے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادل گرجتا تھا تو لوگوں سے گفتگو کرنا بند کر دیا کرتے تھے، گفتگو کرنا وہ بند کیا کرتے تھے۔ جب بادل گرجتا تھا تو کہتے تھے اے لوگو اللہ متنبہ کر رہا ہے، اللہ متنبہ کر رہا ہے، تنہائی کو اختیار کرو، اللہ کو یاد کرو۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم بھی انہی آداب کا لحاظ کریں جو شریعت نے جس کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔